قریب 3500 کلومیٹر طویل مشترکہ بارڈر کی حد کیا ہونی چاہیے؟ اسی مسئلے کے حل کے لیے چین اور بھارت نے 1962 میں ایک جنگ لڑی، لیکن کوئی حل نہ نکل سکا۔ ناقابل رسائی علاقے، غیر حتمی سروے اور برطانوی سامراجی دور کے نقشے نے اس تنازع کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ دنیا کی دو بڑی اقتصادی طاقتوں کے درمیان سرحد پر کشیدگی ان کے اپنے اور پوری دنیا کے لیے تشویش کا باعث ہے۔ دو ایٹمی ممالک جنگ کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں صرف ایک گولی نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ چین اور بھارت دونوں ایٹمی ممالک ہیں، لیکن یہاں ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے جو کہ جاننا بہت ضروری ہے۔ اس ساری جنگ میں پاکستان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یہ جنگ چھڑ جائے تو پاکستان نہ چاہتے ہوئے بھی اس جنگ کا حصہ بن جائے گا۔ یہ تنازع تین ایٹمی طاقت کے حامل ممالک کے درمیان نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بن چکا ہے۔ اس اہم موضوع کو بآسانی سمجھنے کے لیے اسے 9 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس سے اندازہ ہو جائے گا کہ چین اور بھارت کے درمیان لڑائی کی اصل وجہ کیا ہے اور کب کب یہ دونوں ممالک اس مسئلے پر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ کاراکاش دریا پر سمندر سے 14,000 فٹ سے لے کر 22,000 فٹ تک کی بلندی پر موجود اقصائی چین کا زیادہ تر حصہ ویران ہے۔ 32,000 مربع کلومیٹر میں پھیلا یہ علاقہ پہلے ایک کاروباری راستہ تھا اور اسی وجہ سے اس کی بڑی اہمیت بھی ہے۔ بھارت کا کہنا ہے کہ چین نے جموں کشمیر کے اقصائی چین میں اس کے 38,000 مربع کلومیٹر کے علاقے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ چین دعویٰ کرتا ہے کہ میک موہن لائن کے ذریعے بھارت نے اروناچل پردیش میں اس کا 90,000 مربع کلومیٹر علاقہ دبا لیا، جبکہ بھارت اس علاقے کو اپنا حصہ قرار دیتا ہے۔ ہمالیہ کے علاقے میں اس سرحدی تنازع کے حل کی خاطر سن 1914 میں برٹش انڈیا اور تبت کے درمیان شملہ میں ایک کانفرنس کا اہتمام بھی کیا گیا تھا۔ برطانوی نو آبادیاتی انتظامیہ نے وہ میک موہن لائن کھینچی جس نے برطانوی بھارت اور تبت کے درمیان سرحدی علاقے کو تقسیم کر دیا تھا۔ چین کے نمائندے شملہ کانفرنس میں موجود تھے، لیکن انہوں نے اس معاہدے پر دستخط کرنے یا اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ تبت چینی انتظامیہ کے تحت ہے، اس لیے تبت کو دوسرے ملک کے ساتھ سمجھوتا کرنے کا کوئی حق نہیں۔ سن 1947 میں آزادی کے بعد بھارت نے میک موہن لائن کو سرکاری سرحد لائن کا درجہ دے دیا۔ اگرچہ 1950 میں تبت پر چینی کنٹرول کے بعد بھارت اور چین کے درمیان یہ لائن ایسی متنازع سرحد بن گئی تھی جس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوا تھا۔ چین میک موہن لائن کو غیر قانونی، نو آبادیاتی اور روایتی قرار دیتا ہے، جبکہ بھارت اسے بین الاقوامی سرحد کی حیثیت دیتا ہے۔ بھارت کی آزادی کے بعد سن 1954 میں بھارت اور چین کے درمیان تبت کے علاقے میں تجارت اور نقل و حرکت کے لیے ایک معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کے بعد بھارت نے سمجھا کہ اب سرحدی تنازع کی کوئی اہمیت نہیں رہی اور چین نے اس کی تاریخی حیثیت کو قبول کر لیا ہے۔ سرحدی تنازع پر چین کا موقف ہے کہ اس متنازع سرحد پر بھارت کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہوا اور بھارت تبت پر چینی حاکمیت کو تسلیم کرے۔ اس کے علاوہ چین کا یہ بھی کہنا ہے کہ میک موہن لائن پر بیجنگ کو آج بھی تحفظات ہیں۔ سن 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی۔ مہینہ بھر جاری رہنے والی اس جنگ میں چینی فوج بھارت کے علاقوں لداخ اور اروناچل پردیش میں بھی گھس گئی تھی۔ تاہم بعد ازاں چینی فوج حقیقی کنٹرول لائن پر واپس لوٹ گئی تھی۔ اسی مقام پر بھوٹان کی سرحد بھی ہے۔ سکم وہ آخری علاقہ ہے جہاں تک بھارت کو رسائی حاصل ہے۔ سکم کے کچھ علاقوں پر بھوٹان کا بھی دعویٰ ہے اور بھارت اس دعوے کی حمایت بھی کرتا ہے۔ چین کے خود مختار علاقے تبت میں واقع مان سروور ہندوؤں کا اہم مذہبی مقام ہے، جس کی یاترا کے لیے ہر سال ہندو وہاں جاتے ہیں۔ بھارت اور چین کے کشیدہ تعلقات کا اثر ہندوؤں کے لیے اس مقدس مقام کی یاترا پر بھی پڑا۔ موجودہ تنازع شروع ہونے کے بعد چین نے بھارتی ہندوؤں کو وہاں مشرقی راستے سے ہو کر جانے سے روک دیا۔ بھارت اور چین کی جانب سے گزشتہ 40 برسوں میں اس تنازع کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی بہت کوشش کی گئی، اگرچہ ان کوششوں سے اب تک کوئی خاص نتائج حاصل نہیں ہو سکے۔
تاہم چین کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سرحدی تنازع بات چیت سے حل کر لیے ہیں اور بھارت کے ساتھ یہ معاملہ بھی نمٹ ہی جائے گا، لیکن دو طرفہ مذاکرات کے 19 طویل ادوار کے بعد بھی اس سلسلے میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ یہاں آپ کو اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ چین بھارت کی سرحد سے 60 کلومیٹر اندر جا قبضہ کر چکا ہے، مگر بھارت چین کے اس قبضے کو نہیں مانتا۔